بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ماشاء تشریف فرما ہے عالم اسلام کی معروف شخصیت، بہت پیارے زبردست عالم دین، مستند انداز ہے، معتبر لہجہ ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان، آپ کی دعائیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک میں دوزخ کے احوال کا ذکر۔ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا جس میں جنت کے احوال کا ذکر مفتی صاحب نے بڑے کمال انداز سے بیان فرمایا تھا، تو آج ہم قرآن پاک میں جو جہنم اور دوزخ کے جو احوال ہیں اس کے جو اذکار ہیں مفتی صاحب وہ ارشاد فرمائیں گے، کیونکہ بندہ واقعتاً جب سنتا ہے نا تو فکر پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی موت کو بھی یاد کرتے رہنا چاہیے، اور یہ جو دوزخ اور جہنم اور یہ جو روز جزا ہے اس کو بھی یاد کرنا چاہیے، تاکہ بندے کو یہ فکر لگی رہے کہ بھائی میں صحیح سمت جا رہا ہوں کہ نہیں، میری دنیا ایسی تو نہیں جو میری آخرت کو برباد کر دے گی، میری زندگی ایسے تو نہیں گزر رہی جس میں رب اور رسول ناراض ہیں اور کہیں میرا ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے، میری گفتگو کا انداز وہ تو نہیں ہے کہ میرے منہ سے کفریہ جملے نکل رہے ہوں، میں ایسے گانے سن رہا ہوں کہ جس میں کفریات بکے جا رہے ہیں اور میں اس میں خوش ہو رہا ہوں، میرا ایمان تباہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ فکر پیدا کرنے کے لیے بھی علماء کرام کی صحبت اور ان سے قرآن پاک کی روشنی میں دین کی باتیں سیکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آغاز یہاں سے فرمائیے گا کہ آپ نے ضمناً اس وقت یہ بتا دیا تھا کہ جنت اور دوزخ کیا ہے، اب میں چاہوں گا کہ دوزخ کے کچھ احوال جو قرآن پاک میں آئے ہیں اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ ہم نے اس سے قبل جنت کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے احوال کا بیان بھی کیا، اور جہنم کا بھی تذکرہ ضمناً کر دیا تھا۔ تو جہنم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافرمان بندوں کو دی جانے والی سزا کا محل ہے، ایک گھر ہے، مکان ہے۔ لیکن گھر، محل، مکان کے لفظ سے کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ آ جائے کہ جیسے دنیا کا گھر ہے، نہیں، اس کی وسعت اور اس کی اونچائی لمبائی کے متعلق جو احادیث پاک میں ذکر آیا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کے تقریباً 7 نام آئے ہیں جہنم کے۔ اچھا، جہنم تو ایک لفظ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اس کو لظا بھی کہا گیا ہے، حاویہ ہے، سقر ہے، یہ سب جہنم کے نام ہیں، سعیر ہے اور جہیم ہے، یہ سب نام قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں، اور ہر نام کے پیچھے ایک بڑی وجہ بھی ہے، اور اس کے دوزخ کی کیفیت کا ذکر اس نام میں پوشیدہ موجود ہے۔ صحیح۔ تو اب وہ جہنم کی جو وسعت ہے اس کے متعلق جو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے منہ کے دہانے سے اگر کوئی چیز گرا دی جائے تو اس کے تہ تک پہنچنے میں 70 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا، اللہ اکبر۔ جبکہ اس آسمان دنیا سے زمین پر ایک چھوٹا سا گولا بھی گرا دیا جائے تو اس کو پہنچنے میں رات سے دن کا وقت لگتا ہے، صبح سے شام کا وقت لگے گا۔ اس میں 70 سال لگیں گے۔ اب یہ اس کی لمبائی کو پہلے جی۔ آدمی تصور کر لے، آسمان دنیا سے اگر کوئی گولا گرا دیا جائے زمین پر پہنچنے کے لیے اس کو صبح سے شام ہو سکتی ہے، صحیح۔ لیکن اب دوزخ کے متعلق ہے کہ اس کے دہانے سے گرائی ہوئی چیز کو اس کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کتنی بڑی ہے، اوہ، کتنی کشادہ ہے، یہ تو تصور سے بھی زیادہ باہر ہے۔ ایسا ہی۔ اب بات یہ ہے کہ جہنم کو جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے الگ الگ انداز سے ہے، الگ الگ انداز سے، کہ اس کے کان بھی ہیں، اس کی آنکھ بھی ہے، اور جہنم بولتی بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے پاس سے گزر رہا ہوگا جو اس سے پناہ مانگتا تھا دنیا میں، تو وہ رب تعالیٰ سے خود ہی کہے گی کہ مولا اس کو مجھ سے دور رکھ، یہ دنیا میں مجھ سے پناہ مانگتا تھا۔ اب جہنم کے اندر عذابات بھی مختلف قسم کے، سب سے بڑا جو اس کا عذاب ہے وہ تو آگ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ ایندھن جو ہے نا، وقود جس کو کہتے ہیں، جیسے گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، ڈیزل سے چلتی ہے، تو یہ ایندھن ہو گیا۔ تو آگ جلانے کے لیے جو ایندھن لگتا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، آگے رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، انکار کرنے والوں کو، رب کے وجود کو نہ ماننے والوں کو، اور یہاں نافرمانوں کے لیے یہ بنائی گئی ہے دوزخ۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتاتا ہوں آگے چل کر کے کہ جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کے عذابات ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں۔ اللہ، وہاں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ جہنمی جو وہاں پر موجود ہوں گے ان کو جو عذاب دینے کے لیے سانپوں کا، بچھوؤں کا جو عذاب ہے وہ ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ ایک سانپ اگر ڈس لے تو اس کا درد اس کو 1000 سال تک ہوگا، 1000 سال تک ہوگا۔ ایک مرتبہ ڈسے گا، ایک مرتبہ ڈسے تو اس کا درد 1000 سال تک محسوس کرے گا جہنم۔ اور تھوہڑ کا درخت جہنم کے اندر جس کا ذکر ہے، شجرۃ الزقوم، جس کو سورہ واقعہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ کانٹوں کا خاردار ہوگا جو جہنمی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ مائع حمیم ہے جس کا ذکر ہے، پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا کھولا کر کے وہ دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہوگا
ایسا ہوگا کہ وہ توہر جو کانٹوں دار درخت اور اس کا جو پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، جہنمی بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہوں گے اور کھانے کے لیے صرف ان کے پاس یہ ہوگا، پھر بھی وہ کھائیں گے، ان کے کانٹے سب پورے اس کے حلق سے باہر نکل آئیں گے، اللہ وہ اندر نہیں جا رہا ہوگا۔ اس کو اندر ڈالنے کے لیے وہ پانی مانگے گا، تب پانی وہ مائع حمیم جو کھولتا ہوا وہ لائے گا جہنمی، تو اس کا جبڑا اس کی جوش سے نیچے گر جائے گا اللہ گرمی سے۔ اور میں نے شاید کسی بیان میں آپ کے ہی یہاں عرض بھی کیا ہے، اس کا سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا بھیجا پک پک کر کے ابل رہا ہوگا، اللہ یہ ہلکا عذاب ہے۔ پھر باقی عذابات کا ذکر اللہ اکبر، جو عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب، دردناک عذاب، بڑا عذاب جس کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ تو بیان سے باہر ہے۔ اللہ جہنم جو ہے یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض، اچھا قیامت کے دن اس کو جو جس انداز سے لایا جا رہا ہوگا، اللہ اکبر، اس کی کیفیت تو ایسی ہے کہ جہنم اس دن پورے جوش میں ہوگا، بہت جوش میں، اور اس کے جو نکیل جس میں اس کو باندھ کر کے لایا جا رہا ہوگا، جس کو کہتے ہیں زنجیر، اس کے 70,000 زنجیریں ہوں گی، اچھا اور ہر زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ اللہ تو آپ اندازہ کریں جب جہنم کو اور لایا جا رہا ہوگا قیامت کے دن، ان فرشتوں سے بھی وہ اپنے آپ کو چھڑا کر کے اچھل کود کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی، کسی لیے بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ بھوک بھوک کہہ کر کے لوگوں کو طلب کر رہی ہوگی کہ مولا تیرے نافرمانوں کو جلدی میرے اندر ڈال دے۔ اللہ اکبر اور پھر جب دوزخیوں کو اس میں جھونکا جا رہا ہوگا، نافرمانوں کو ڈالا جا رہا ہوگا، تو جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا حلیم تلاتی، کہ بھر گئی اب تو جہنم کہے گی وتقول حل من مزید، اور زیادہ ہے تو ڈال دے مولا، اوہ اور زیادہ ہے تو ڈالتے۔ یہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفتی صاحب ظاہر بات ہے کہ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ لیکن دعا کی بات آپ نے کیا ہے تو میں دعا بھی بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مشہور تابعی ہیں، وہ دعا کیا کرتے تھے؟ ہم، ہم نے جنتوں کے احوال بیان کیے اور وہاں کی نعمتیں بیان کی، طلب تو آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، سب کو بھی ہے۔ جہنم کے ذکر کیے تو ڈر ہم کو بھی آپ کو بھی ہے۔ ایسے ہی لیکن اب دعا کیسے کرنی چاہیے؟ کیا پیاری دعا کی ہے اس بزرگ نے۔ میں اکثر یہ اپنی محفلوں میں یا ذکر کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، الہی لست للفردوس اہلا، اے مولا میں تیری جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں، ہم، میں مانگ تو رہا ہوں جنت، لیکن اس میں اندر جانے کا اہل تو نہیں ہوں۔ آئے ہائے ہائے، لیکن آگے کا جملہ سنیں، وہ کہتے ہیں لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، اوہ ایسا دردناک عذاب ہے کہ میں اٹھا بھی نہیں سکوں گا۔ جی، اب پھر بچا کیا ہے؟ بس تیرا فضل اور تیرے جود و سخا، مولا تو اپنے فضل سے مجھے جنت بھیج دے۔ کمال دعا ہے حضور، یہ دعا ہے، سبحان اللہ۔ لوگوں کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے الہی لست للفردوس اہلا، میں جو ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے قابل قابل نہیں۔ نہیں، پھر کرے کیا؟ تو مولا فقط تو اپنے جود اور اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور جنت عطا کر دے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیں کون سے لوگ ہوں گے کہ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جو جہنم میں جانے کے سزاوار ہوں گے؟ دیکھیں یہ ایک طویل بات ہے، عموماً جو اگر دیکھا جائے تو کفار اور مشرکین ہیں، صحیح، کیونکہ جنہوں نے انکار کیا رب تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اب وہ جہنم جو ہے اس میں جائیں گے کفار و مشرکین عمومی طور پر، اور اس کے بعد جو کچھ نافرمان ہیں ان کے لیے بھی دوزخ ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا لیکن جیسے کچھ بد عملی آئی ہے تو اس پر بھی جہنم ہے، اور کئی اس کی وعیدیں احادیث میں ملتی ہیں، قرآن میں خود سورہ مدثر میں ہے، یہ بھی بڑی سننے کے لائق ہے آپ سب کے لیے۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پوچھ رہے ہوں گے کہ سقر نے تم کو کیوں پکڑ لیا ہے، جہنم میں تم کیوں آ گئے؟ جی، جواب سنو، اکثر جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اکثر جہنمی یہ کہیں گے۔ یہ میں کفار و مشرکین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوہ کفار و مشرکین تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو چکے، لیکن یہاں مومنین جو دنیا سے گئے ان میں سے سب سے زیادہ جو جہنمی ہوں گے وہ یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ آیات ہیں یہاں پر سورہ مدثر میں، لیکن اندازہ کیجیے آپ کہ نماز نہ پڑھنے والے اکثر جہنم میں جائیں گے، اکثر جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے جن لوگوں نے، جن نوجوانوں نے نماز کو ہلکے میں لیا ہے، میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں اتنا آسان نہ سمجھو۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں کون سی نعمت نہیں دیا ہے، ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں دی گئی ہیں، اور کل نمازیں تم سے کتنی پڑھوائی جا رہی ہیں، 5 وقت کی۔ اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے نا، یہ کل ملا کر کے 1 گھنٹے کی ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو ان میں ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی تمہاری زندگی کے ہر دن 23 گھنٹے تمہارے پاس ہیں۔ اللہ، کیا اپنے رب ذوالجلال کے لیے اپنے دن کا 1 گھنٹہ تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تمہیں معلوم ہے
در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو. حیرت ہوتی ہے حافظ صاحب. کبھی میں ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان, میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا. اس وقت ٹھنڈیوں کی راتیں بھی تھی اور صبح اٹھ کر کے فجر میں جانا اپنے آپ میں ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن اس وقت 5 یا 5:30 بجے کی قریب کچھ نماز کا وقت تھا. نوجوان کو دیکھا پسینے میں شرابور ہے, ٹھنڈیوں کے دن ہے, اور دوڑے دوڑے گھر کی طرف جا رہا تھا. میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہا جیم کر کے آ رہا ہوں. یعنی صبح صبح ٹھنڈیوں کے وقت جو ہے جیم کر کے آیا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ نماز میں بھی نہیں آیا. اللہ. اب یہ تو ایک میرے سامنے نظر آنے والی چیز کو میں نے دیکھا اور دل میں سوچا کہ بھاری بھرکم چیزیں اٹھاتے ہو پسینے میں, ٹھنڈیوں کی راتوں میں اپنے آپ کو شرابور کر لیتے ہو. یہاں تو رب تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 رکعت فرض, 2 رکعت سنت تھی, جن میں سجدے کتنے ہیں, رکوع کتنے ہیں تمہارے. اللہ. کون سا بڑا تمہارے اوپر بار تھا, بوجھ تھا؟ بس تمہارے دل کے نفاق نے تم کو نماز سے دور کیا, اور ان محنتوں میں تو لگایا لیکن اللہ کے حضور آنے نہیں دیا. نماز کی بات آئی ہے, نماز کی بات آئی ہے تو مجھے یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ رب تعالیٰ نے تاکید فرمائی, اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. کیوں؟ اس کو اہم فریضہ سمجھو. جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا نام ہی جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ بھی ایسے ہی نہیں, فرعون, حامان, قارون, ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہوگا یہ بے نمازی کا نام. تو اس کو جو لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں, اور رمضان المبارکہ میں تو نماز کو قطعاً نہ ترک کریں, پوری زندگی میں ویسے نہ کریں, لیکن رمضان یہ اللہ کا مہمان آیا ہے تمہارے گھر. اٹھ جاؤ. کچھ لوگ ابھی کھانا کھائیں گے, افطار کریں گے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کی بات ہے سو جائیں گے, اور تراویح غائب ہے. یا اللہ, پوری 20 رکعت غائب ہے. کچھ تو یہاں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے ابھی کہ جلد سے جلد جہاں پڑھائی جا رہی ہو سپر فاسٹ کوئی حافظ ہو وہاں پڑھ لیں گے. شتابدی ایکسپریس ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو بہت تیز چلنے والی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پہ نہیں رکتی. ان حفاظ کے لیے بھی وعید ہے جو قرآن پاک کو اس طرح سے انداز سے پڑھاتے ہیں, اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز جو ہے یہ بھاری کس پر ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے پر بھاری نہیں ہے, یہ منافقین کے لیے بھاری ہے. اللہ اکبر. ان کی نشانیاں بھی کیا بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافقین کی یہ اللہ تعالیٰ مثال بتا رہا ہے. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, جب نماز قائم ہوتی ہے یہ کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن سستی میں, کاہلی میں. ان کی وعید آئی ہے جو سستی اور کاہلی میں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ویل ہے, جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھولے ہوئے بیٹھے ہیں, یا آرام سے پڑھنا چاہتے ہیں, تاخیر کر کے پڑھنا چاہتے ہیں. تراویحوں میں اب یہ دیکھیں گے ابھی حافظ رکوع میں جا رہا ہے اور ادھر یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی اتنی چیز بوجھ ہے تمہارے لیے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلموں کے سامنے بیٹھ جاتے ہو, کرکٹ کے سامنے بیٹھتے ہو, فٹ بال کے سامنے بیٹھتے ہو, تبھی طبیعت میں ملال نہیں, اکتاہٹ نہیں, اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے سر بھی بوجھل ہو گیا ہے. اللہ. اور جس رحمان کا کھا رہے ہو, اس کی سلطنت میں رہ رہے ہو, اور قیامت کے دن تو پھر تمہیں عذاب کے لیے تیار رہو. تو جہنم کے عذابات جو آپ کہہ رہے ہیں حقدار کون ہے, ویسے تو ایک بڑی طویل فہرست ہے, لیکن قرآن میں جو سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, ویل ہے, سقر ہے بے نمازیوں کے لیے, بے نمازوں کے لیے. باقی رشوت والوں کے لیے, سود خوروں کے لیے, اور اس کے بعد زنا کرنے والوں کے لیے, چوروں کے لیے, ڈکیتوں کے لیے, شراب نوشی کرنے والوں کے لیے جہنم کے مختلف عذابات, ان کا بھی ذکر ہے, ان کا بھی ذکر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چھٹی پا لیے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اب گناہوں کو نئے نئے نام دے کر کے لوگوں کو کرایا جائے گا. جی. شراب کو شراب نہ کہو, وائن نہ کہو. ہم نے تو ایک جگہ سنا بھی تھا اس وقت پلین میں, کریزی واٹر کہا جا رہا ہے اس کو. یہ نئے نام. اب زنا کو بار اور کلب کے نام سے پیش کیا جائے, جس کو فیشن کا بھی لقب دے دیا جائے. تو اس طرح گناہوں کو سجا سنوار کر کے لایا جا رہا ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ جہنم کے سامان ہیں. جی. اچھا, جنت اور دوزخ کا ذکر آیا ہے تو یہ بھی سن لیں ان کے راستے کیسے ہیں. حدیث پاک میں ہے جہنم کا راستہ بڑا خوبصورت ہے دنیا میں, یعنی پھولوں کی اور مالیوں کی سجاوٹ ہے اس کے اندر, بہت خوبصورت راستہ ہے, لیکن منزل بڑی خطرناک ہے. اور جنت کا راستہ کانٹوں کا ہے, کانٹوں کا ہے, لیکن منزل جو ہے بڑی خوبصورت ہے. فیصلہ تم کر لو چلنا کون سے راستے پر ہے, اللہ, اور رہنا کون سی منزل میں. عموماً جہنم کا راستہ یہاں سجایا گیا ہے, سنوارا گیا ہے, آسانی ہے, طبیعت ہے تمہاری, مزہ ہے, خوب مزہ ہے. اور یہ گناہوں کی لذت میں پڑ کر کے وہ اپنی منزل کو بھول گیا. اللہ. اگر یہاں کے مزے راستے پر چل کر کے دردناک اور ہولناک عذابات کا وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو چلے دنیا کے خوبصورت راستوں پر. اور اگر وہ نعمتیں جو ہم نے بتائی ہیں وہ چاہیے, جس کی طلب ہے تمہیں جنت کی, تو پھر یہاں کچھ کانٹوں کے راستے پر چل لو. واہ, تھوڑے دنوں کی بات ہے, پھر جنت تمہارے انتظار میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ آج یہ جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں اس کو سن کر یقیناً لوگوں کے دل پگھل رہے ہوں گے. آج کوئی سوچتا ہے کہ مصطفیٰ میں اگر ابھی توبہ کر لوں, ابھی اگر میں سوچ لوں کہ نہیں یار واقعی مجھے اب نماز کی پابندی کرنی ہے, کیونکہ میں جہنم کے عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتا, اور اس میں کوئی اتنی بڑی آزمائش بھی نہیں ہے نماز ادا کرنے میں, اور بہت آسان جو آپ نے بتایا.
تو کیا واقعی ابھی کر سکتا ہے ایسا آزم؟ بالکل، اس کے لیے تو آخری سانس تک رب تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں ایک حدیث پاک، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثال دیکھیں کیسی ہے، صحرا میں چلنے والا بندہ، صحرا میں، ڈیزرٹ میں، اس کے پاس اگر اونٹ ہے تو اونٹ کا سفر، اور جو اس کے ساتھ ہے وہی ہے، کیونکہ صحرا میں راستے بھی بھٹک جاتے ہیں اکثر لوگ۔ اور آپ نے سنا ہوگا موج سراب، موج سراب ایک موت ہے وہاں پر، یعنی بندہ جب وہاں پیاسا ہوتا ہے نا تو چمکتی بھی ریت اس کو پانی لگتی، اور پانی سمجھ کر کے وہاں بھاگتا ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ اسی طرح تلاش یعنی آب میں، پانی کی تلاش میں سرگرداں ہو کر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان فرماتے ہیں، ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا اونٹنی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی تھا، اور وہ ایک جگہ پر رک گیا آرام کرنے کے لیے، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ مثال ان لوگوں کو دی جا رہی تھی، صحابہ کرام کو، جو اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے، اونٹوں کا سفر کیا ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ صحرا میں کسی کی سواری گم ہو گئی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، راستہ جس طرف جائے وہ سیدھا ہی لگنے لگتا ہے اس کو، کیونکہ سارا ڈیزرٹ جو ہے آسمان سے ملا ہوا دکھتا ہے، ہم بھی سفر کیے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب وہ جو ہے ڈھونڈتا رہا، اب نہ اس کے پاس کھانے کی چیز، نہ پانی پینے کے لیے کچھ، تھک ہار گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب تھا۔ پھر وہ ایک جگہ سویا، اور پھر اٹھا، آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ صحابہ اچھل پڑے خوشی میں۔ یہ ایک مثال بتانے کا انداز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اس صحرائی نوجوان کو جس کا گمشدہ اونٹ اسے واپس مل گیا ساز و سامان کے ساتھ، اس کو خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، سن کر کے ہم کو اتنی خوشی ہو رہی ہے، جس کو اونٹنی ملی ہوگی اس کو کتنی خوشی ہوگی، بے انتہا خوش ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، اس سے کئی زیادہ خوشی رب تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شرط فرمائیے گا کہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ اتنا عذاب برداشت کر رہے ہیں، کوئی اینڈ ہوگا ان عذابات کا یا ہمیشہ رہیں گے؟ جی، قرآن پاک میں جو آیا ہے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ خلود فی النار کا جو ذکر آیا ہے قرآن پاک میں، اس سے مراد جو ہے وہ کفار و مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، وہ ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے، ان کے نکلنے کا کوئی وہ سوال نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ اچھا، رہی بات جو باقی دوسرے لوگ ہیں، جی، جیسے ایمان والے تھے، وہ اپنے گناہوں کے سبب یا اپنی بدعمالیوں کے سبب دوزخ میں جا چکے ہوں گے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، اللہ، دوزخ سے وہ باہر نکالے جائیں گے۔ اب سزا کی جو میعاد ہے وہ مختلف ہے، الگ الگ، کون کتنے سال رہے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نکالے جائیں گے تو اب آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ کون کتنے سال رہے گا۔ اس میں مختصر میں بتا دوں، بعض روایات میں ہے، جیسے روزہ ترک کرنے والے، اول تو نماز ہے، پھر روزے کا درجہ ہے، نماز ترک کرنے والے جہنمیوں کا تو میں نے ذکر کیا، روزہ اب چونکہ رمضان المبارک ہے، ایک روزہ جان بوجھ کر کے ترک کرنے والا 900 سال تک رہے گا دوزخ میں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ میعاد ہے، یہ اسے کمپلیٹ کر کے پھر نکالا جائے گا۔ اگر باقی رب تبارک و تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، وہ جس بندے کو چاہے دوزخ سے نکالے، لیکن اتنی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو دوزخ سے نکالوں گا۔ اچھا، لگے ہاتھوں عقیدہ بھی بیان ہو جائے۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، ایمان کیا ہے؟ یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں، بالکل، یہ رائی کے دانے کے برابر ہے کہ پہاڑ کے برابر ہے کہ سیب کے دانے کے برابر، یہ تو مخفی شے ہے۔ ایمان جو ہے کیفیت کا نام ہے۔ صحیح۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے سینے میں ایمان ہے، تو یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ایمان کی کیفیت بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کی کیفیت چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کس کے ہاں کتنا ایمان ہے، تبھی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو نکالا جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہی ہے وہاں پر جو ہم گنہگاروں کے کام آئے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ تو یہ بھی بتا دینا ساتھ کہ جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے حضرت کون سے اعمال اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے بندہ جہنم میں جانے سے بچ جائے؟ تقویٰ سب سے پہلی چیز ہے، تقویٰ، خشیت الہی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف کھڑا ہوا، اپنے رب سے ڈر کر کے، اللہ، خشیت الہی، خوف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دوزخ سے بچانے والا جو سب سے بڑا عمل ہے نا، وہ خشیت ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ اور یہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم آگ کے شعلے اگلتی ہوئی تیزی سے آ رہی ہوگی امت مصطفیٰ کی طرف، اور یہ امتی جو ہے اپنے اپنے اعمال پیش کر رہے ہوں گے کہ ہم زکوٰۃ دیتے تھے، ہم صدقات دیتے تھے، ہم حاجی ہیں، فلاں عمرہ کیے ہوئے ہیں، فلاں نمازی ہیں۔ جہنم کی آگ بڑھتی جا رہی ہوگی، بڑھتی جا رہی ہوگی،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ میں پانی کا ایک پیالہ لے کر جبرائیل امین آئیں گے اور فرمائیں گے اس کو اس پر چھڑک دیں، یہ نکل جائے گی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پانی کو آگ کے اوپر جیسے ہی چھڑکتے ہیں وہ آگ دور چلی جاتی ہے، جو دوزخ کی بھڑکتے ہوئے جو شعلے تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون سا پانی؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رب سے ڈر کر کے رویا کرتے تھے. اللہ اکبر، کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. تو آج احتساب کی ضرورت ہے. حافظ صاحب رمضان المبارکہ گزر رہا ہے، کچھ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کو بھی انٹرٹینمنٹ کا مہینہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، گلیوں میں دھوم دھام ہے، کچھ تو رات بھر جو ہے وہ کیرم کھیل رہے ہیں. رمضان المبارکہ میں کئی لوگ جو ہے کرکٹ کی فیلڈ سجا رہے ہیں. نعوذ باللہ العیاذ باللہ. مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے گھر آئی ہے اور اس کو یہ پیٹ پیچھے پھینک کر کے دنیا کے لہو و لعب میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ رمضان کا مہینہ ہے گڑ گڑانے کا مہینہ، آنسوؤں کی خیرات، آنسوؤں کی بہتات ہو، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ اس کے آنسو نکلتے ہیں. خشیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، خوف اور یہ جو تقویٰ ہے وہ جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کمال گفتگو فرمائی علامہ صاحب آپ نے، اور یقیناً آج کا پروگرام بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ میرا حال بھی اچھا فرما دے، ہمارے جتنے قریب عزیز و قارب ہیں، بلکہ حضور کی ساری امت پر ایسا کرم ہو جائے کہ سب کا یہ شعور بیدار ہو جائے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، رب رسول کو راضی کرنا ہے، جنت میں جانے کی تمنا ہے تو دوزخ سے بچنے کی تمنا بھی ہے، تو اعمال بھی ایسے اختیار کیے جائیں کہ جس سے یہ سفر آسان ہو جائے. مصطفیٰ آپ کا بہت دل سے شکریہ. اور میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اسی لیے بھی آپ کے پروگرام میں اٹینڈ ہوا اور آپ نے کہا کہ رمضان المبارکہ میں یہ سیریز چلانی ہے. جی. میرے دل میں ایک تمنا یہی تھی کہ ان نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں، جی. ان کے پاس اگر وقت گزارنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کم از کم وہ ان پروگراموں کو دیکھتے رہیں گے. واہ واہ واہ. یہ گفتگو سنیں گے، جنت کے احوال، جہنم کے تذکرے، قرآن پاک کی معلومات. اسی غرض سے میں بھی آپ کے اس پروگرام میں وقت دینے کے لیے تیار ہوا، جبکہ طبیعت ساتھ نہیں تھی. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان بے حیائیوں سے بچ کر کے ان پروگراموں کو دیکھیں گے تو ان کا وقت جو ہے اچھے کام میں بھی صرف ہو رہا ہوگا، اور اگر اثر کر گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی تمہاری ہے، عقبہ بھی تمہاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مصطفیٰ میں بھی یہ کہوں گا کہ واقعتاً مطلب ان باتوں سے اگر کسی کی زندگی سدھر جاتی ہے تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. ویسے تو آپ عالم دین ہیں، آپ اپنا منصبی فرض ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، مگر طبیعت کی ناسازی کے باوجود بھی آپ پیغام دین کو الحمدللہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً اللہ اس کے رسول کا ہم پر کرم ہے کہ الحمدللہ یہ آج نشست سجالی ہے اور ان مبارک لمحات میں یہ ذکر ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یہ پروگرام اور یہ نشستیں ہمارے لیے ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.